آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں اور وہ جیل سے باہر کیوں نہیں آ پا رہے؟ کیا ان کی پارٹی ان کو جیل سے باہر لانے میں سنجیدہ ہے؟ اور بار بار جو ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کو تمام ووٹ جو پاکستانیوں نے دیے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے دیے تھے، تو ابھی تک عمران خان صاحب جیل کے اندر کیوں ہیں اور وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا پارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جو بار بار اٹھائے جاتے ہیں۔ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر ہم ایسی ڈیبیٹ کریں گے کہ جس میں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جنہیں ہم نارملی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ساری کی ساری بک گئی، سارے لوگ کمپرومائز ہو گئے اور سب لوگ جو ہیں وہ اب اس طرف سے کھیل رہے ہیں، لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے یا حکومت کے ساتھ مل گئے، یہ باتیں بار بار کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، جو عمران خان کا ساتھی ہے نا، وہ عمران خان کا ساتھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ سختی برداشت کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے، سب کے اپنے اپنے الگ الگ لیولز ہیں نا، لیکن عمران خان کے دشمن تو نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی میں آج بھی موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے قربان کیا ہی ہوا ہے نا سب نے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیا سکتی ہے؟ سب سے پہلے ان چیزوں پہ غور کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عدالتی جنگ۔ پہلی چیز تو عدالت ہوتی ہے نا، تو عدالت میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے مقدمات کو ٹھیک لڑا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، مقدمات تو ٹھیک لڑے، بلکہ زیادہ تر مقدمات میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کروایا ہے۔ عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے جھنڈے گاڑے ہیں، زبردست طریقے سے کام کیا ہے۔ تمام تر فستائیت اور ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اچھے مقدمات لڑے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض جگہ پہ ہم یہ نشاندہی کرتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وکلا کے پیچھے آ کر کھڑے ہونا چاہیے، عدالتوں میں بار بار جانا چاہیے، پریشر بڑھانا چاہیے، جو پاکستان تحریک انصاف بعض اوقات نہیں بڑھا پاتی، لیکن قانونی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کام کیا ہے۔ اب پوری کی پوری عدلیہ ہی کنٹرول ہو گئی ہے، مرضی کے ججز، مرضی کے بینچز آ گئے ہیں، تو وہاں پھر وہ وکلا بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے مقدمات ٹھیک لڑے ہیں۔ دوسرا، عوامی سطح پر بھرپور تحریک چلائی، جلسے جلوس، ریلیاں، عوامی رابطہ مہم۔ کیا یہ کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے؟ بالکل، یہ کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یہ اس ملک کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو لیڈر کے بغیر نکل آتی ہے باہر۔ یعنی عمران خان کی جیل سے صرف ایک کال آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آ جاتی ہے اور وہ لبیک کہتی ہے اس کال کے اوپر۔ تحریک انصاف نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلیاں بھی کیں اور عوامی رابطہ مہم بھی انہوں نے چلا کر رکھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی کال کے بغیر کبھی پاکستان تحریک انصاف نے خود سے کوئی احتجاج کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی کال پہ ہمیشہ لبیک کہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر موجود ہے انہوں نے اپنے سے کوئی پلان کیا کہ اب ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فلاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، فلاں جگہ جلوس کرنے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ ایک ریلی نکالنے جا رہے ہیں؟ جب بھی آرڈر دیا، چاہے پشاور کا ہے، چاہے سوابی کا ہے، چاہے اسلام آباد کا ہے، چاہے لاہور کا ہے یا جہاں کا بھی ہے، وہ عمران خان صاحب نے آرڈر دیا۔ عمران خان صاحب کے احکامات کے اوپر احتجاج کیا گیا، خود سے پاکستان تحریک انصاف نے انیشیٹو نہیں لیا، انہیں خود بھی انیشیٹو لینا چاہیے تھا۔ بدترین رکاوٹیں بھی ان کے رستے میں ہیں، یعنی جتنی رکاوٹیں ان کے رستے میں ڈالی جاتی ہیں اتنی رکاوٹوں کے ساتھ تو گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف نے بار بار اپنا لوہا عوامی میدان میں منوایا ہے۔ تیسرا، اپوزیشن کا بھرپور کردار کیا پاکستان تحریک انصاف نے ادا کیا؟ تو کئی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف نے بہترین اپوزیشن کی ہے، چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو بتائی ہیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے، سینٹ کے اندر آواز اٹھائی ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے، پریس کانفرنسز کی ہیں، وائٹ پیپرز کے اوپر کام کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ جہاں انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نظر نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ اپوزیشن کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے تھا، اپوزیشن فرنٹ فٹ پہ نہیں آئی۔ 26 نومبر کے بعد اپوزیشن جو کچھ کر سکتی تھی وہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن ان چیزوں کو اتنے زوردار طریقے سے بعض جگہ پہ کر پائی اور بعض جگہ پہ نہیں بھی کر پائی۔ جنید اکبر صاحب کو جب ملی یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ گیا تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کے سکینڈلز باہر آئیں گے۔ میری جنید اکبر صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میڈیا رپورٹ ہی نہیں کرتا، میں تو بہت سارا کام کر رہا ہوں وہاں پہ۔ تو پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ کے پاس میرا نمبر ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیا کریں جو بھی آپ کی کارروائی ہوتی ہے یا جو بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر آپ کو اسکینڈل نکال کر لاتے ہیں وہ اسکینڈل آپ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ تو جنید اکبر صاحب نے کہا جی بالکل، اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کو میڈیا سے گلا ہے کہ ان کا اچھا کام بھی میڈیا نہیں بتاتا اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ایک دباؤ ہے حکومت کے اوپر، لیکن میڈیا حکومت کا ساتھ دے رہا ہے۔
بین الاقوامی سطح پر کیا آواز بلند کی پاکستان تحریک انصاف نے؟ تو بالکل کی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ذمہ لیا اور بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں پاکستان میں ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کے بارے میں بتایا ہے، پاکستان میں جو اس وقت پارلیمنٹ کی صورتحال ہے، جو ریاست کی صورتحال ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اوورسیز پاکستانیوں نے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے واقعی بہت کام کیا اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد قائم کیا جائے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ پانچواں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی؟ تو اب تک کی اطلاع کے مطابق تحریک انصاف نے ایک اپوزیشن اتحاد تو قائم کیا ہوا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں بار بار ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب اگر اس حکومت سے لڑ کے کسی طرح سے اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ ایک بڑی طاقت بن سکتی ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب پہ بھروسہ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار ایک سوراخ سے ڈسے جا چکے ہیں۔ چھٹی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام فیکٹرز جتنے بھی دباؤ کے ہیں، اگر ان ساروں کو اکٹھا کیا جائے تو کیا ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیش کروا سکی؟ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ عوامی احتجاج کو بڑھائیں، عوامی دباؤ کو بڑھا دیں، آپ بیرونی دباؤ کو بڑھا دیں، آپ اپوزیشن اپنا دباؤ بہت زیادہ بڑھا دیں، حکومت کو ہر فیلڈ کے اندر ٹف ٹائم دے، یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور اس سے کامیابی مل رہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر مختلف شعبوں میں بہت اچھا ڈیلیور کر بھی رہی ہے تو وہ اس کو کیش نہیں کر پا رہی۔ یعنی کیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم وہ عمران خان صاحب کی رہائی پر اور نئے انتخابات کے اوپر اس نظام کو آمادہ تو کرے، اور یہ تب ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھے گی اور یہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول ختم کرے، عدلیہ کے اوپر دباؤ ہٹائے تاکہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس کے بعد پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جائے۔ تو یہ جو آخری نقطہ ہے یہاں پہ ابھی تک مجھے کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں آف دی ریکارڈ، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے دیگر جگہوں پہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک ڈور چینل ہمارے رابطے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جو پریشر ایک عوامی بنتا جا رہا ہے یا بیرونی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جگہ پہ کسی بھی صورت میں کچھ حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔